وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 82-83، سبق کا نمبر ہے 21-33. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجیم. کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے. قال فإنك من المنظرين. کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے إلى يوم الوقت المعلوم. اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 82. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا، یعنی جنہیں تو نے چن لیا. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. سامعین اکرام دیکھیں، شیطان ایک حقیقت ہے. یہ ہمارا جہاں دشمن ہے وہ ہمارا معاون بھی ہے. ہو سکتا ہے آپ ایسے کہ بعض لوگوں کو یہ بات ذرا مختلف لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان ہمارا معاون ہے. وہ ہماری مخالفت کرتا ہے، اور اگر ہم اس کی، اب یہ دو صورتیں ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر نہ چلیں، اللہ کو منزل نہ بنائیں، دنیا کو مقصود بنا لیں، دنیا کو محبوب بنا لیں. یہ سب شیطانی وسوسات ہیں اور اس کے بہکاوے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان اپنے عقل سے کام لے اور اللہ کی نصیحت پر غور کرے، جو کہ قرآن ہے اور رسول کا طریقہ ہے، تو اگر کوئی شخص اللہ کی نصیحت کو قبول کر لے، اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کے یعنی آخرت کے لیے زندگی گزارے، اللہ کو منزل بنا لے،
اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لے، تو یہی جو رکاوٹیں ہیں اس پر پاؤں رکھے. یعنی دیکھیں دو بڑی رکاوٹیں ہیں اندرونی، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے ہمارا. ان دونوں پر قدم رکھ کر آپ آگے چل سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک پیاری بات ہے عربی کی، کسی نے پوچھا اللہ تک جانے کا راستہ یا طریقہ کیا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا دع نفسک فتعال، کہ تم اپنے نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ. یعنی نفس پر قدم رکھو اور میرے پاس آ جاؤ. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک بلندی، اگر میں تھوڑی سی آپ سے آزادی سے بات کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اوپر الماری ہے اور دو کمرے میں دو چھوٹے بچے ہیں. الماری میں مٹھائی رکھی ہے، ٹافیاں رکھی ہیں، جو بھی ہے، لیکن بچوں کی مرغوب چیزیں ہیں اور وہ اوپر کے خانے میں ان کا ہاتھ نہیں پہنچتا. تو ایک بچہ جو ہے وہ اکڑوں بن جاتا ہے، دوسرا اس کی پیٹھ پر چڑھ جاتا ہے اور وہ الماری کھول کے وہ مٹھائیاں لے لیتا ہے. بین ہی اسی طرح، یعنی جب آپ اللہ تک پہنچنا چاہیں دربار الہی میں، تو یہی دونوں قوتیں آپ کے سامنے حائل ہو جائیں گی. آپ اس پر چڑھ جائیں، ان پر قدم رکھیں. دعا نفسک فتعال، سبحان اللہ، نفس پر قدم رکھو اور میرے پاس آ جاؤ. تو دیکھیں یہ نفسانی خواہشات ہو گئیں یا شیطانی وسوسات ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنایا ہے. مخالفت نہ ہو تو آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. یہ ایک عام طور پہ مطلب ایک رویہ ہے، ایک طریقہ ہے. مخالفت نفس رکاوٹ ڈالے گا، آپ اس رکاوٹ پر قدم رکھے اور ان رکاوٹوں کو عبور کرتے چلیے تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. میں بعض اوقات اللہ کی عطا سے آپ کو بتاتا ہوں، یعنی یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. نفس کی مثال ایک سیڑھی کی سی ہے. سیڑھی جب تک آپ نے ارادہ نہیں کیا اللہ کا، تو یہ سیڑھی پڑی رہتی ہے، آپ نفسانی خواہشات پر عمل کرتے رہتے ہیں، یہ وہ آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالتی. سیڑھی، دیکھیں سیڑھی کیا چیز ہے؟ نیچے سے اوپر پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. بلندی تک یعنی نیچے سے اوپر چڑھیں گے آپ تو آپ کو سیڑھی کی درکار ہوگی، سیڑھی درکار ہوگی. سیڑھی کیا ہے؟ رکاوٹوں کا مجموعہ ہے. تو عام حالات میں انسان کے پاس نفس ہے، یہ جب تک اللہ اس کی منزل نہیں ہے یہ رکاوٹ نہیں ڈالتا، ایک کے بعد ایک خواہش پیدا کرتا ہے، پیش کرتا ہے، انسان اس پر عمل کرتا جاتا ہے اور اسی طرح یعنی نفس رکاوٹ نہیں ڈالتا، بلکہ اور بھی کہتا ہے کہ اور کرو اور کرو اور کرو، کچھ اور بڑھو، برائی میں کچھ اور بڑھو. بہرحال تو جب انسان کو ہوش آتا ہے اور جب یہ اللہ کو منزل بنا لیتا ہے تو نفس جو ہے، نفس تن کر کھڑی ہو جاتی ہے. نفس یعنی اب یہ ایک سیڑھی کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے اور اس میں مختلف رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایک قدم جو ہے، سیڑھی کا ایک سرا آپ کے قدموں میں ہوتا ہے اور ایک سرا دربار الہی میں ہوتا ہے. تو اگر آپ طالب مولا ہیں تو آپ ان رکاوٹوں پر قدم رکھتے جائیں جو نفس آپ کو پیش کرتا ہے، تو آپ پہنچ جائیں گے. اور پھر اسی طرح وہ جو قرآن کا مضمون ہے، نفس اپنی حالتیں تبدیل کرتا رہتا ہے، نفس امارہ، اور قدم رکھتے جائیں گے تو وہ نفس
لوامہ بن جائے گا، اور آخری منزل جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہی نفس ہے جو نفس امارہ ہے، یہ تبدیل، اس کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ۔ تو جب آپ کا نفس یعنی رنگ اس کا بدل جائے گا، رنگ بدل جائے گا، وہ ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ نفس امارہ کا کام کیا ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کو اچھا کر کے دکھائے، گناہ پر آمادہ کرے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، لیکن جب آپ اللہ کے راستے یعنی اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور نفسانی رکاوٹوں کو عبور کرتے چلے جاتے ہیں تو نفس کی کیفیت پھر بیچ میں بدل جاتی ہے، یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ یہ آپ کو یعنی اب برائی پر یہ خوش نہیں ہوتا، نیکی پر خوش ہوتا ہے، اور برائی اگر آپ کریں یعنی کوئی گناہ کریں، کوئی برائی کریں تو یہ آپ کو ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو اسی طرح جب آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اللہ کے راستے پر تو یہ لاسٹ جو اس کی کیفیت ہے وہ مستحسن ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، یہ نفس اب نفس مطمئنہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی یہ نیکی پر ثابت قدم ہوتا ہے، نیکی پر اس کو قرار ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے نیکی پر۔ اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے برائیوں کے لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ برائیاں کرے، نافرمانی کرے، اس کو اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ نفس آخری کیفیت میں ہوتا ہے تو یہ مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مژدہ آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تم میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ ہے نا کہ جب آپ اللہ کی بس یہ مژدہ آ جاتا ہے اور وہ واصل بالحق ہو جاتا ہے انسان۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ خلاصہ کلام اب تک کا یہ ہے کہ جہاں یہ دشمن ہے وہاں یہ معاون بھی ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، میں مناسب ہے اس موقع پہ، میں نے آپ کو کیا کہا کہ دشمن آپ کا نہ ہو تو آپ پھر آگے بڑھنے کی رفتار نہیں ہوگی۔ ایک دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا اور مختلف کھلاڑی جو تھے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو تھی وہاں پر تیار تھے، اور اس میں ایک اور شخص جو تھا جو کہ جس نے دوڑ کے لیے تیاری نہیں کی تھی، لیکن وہ بھی دوڑ میں شامل ہو گیا، اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ جب سٹارٹ ہوا مقابلہ تو وہ آدمی جو ہے جو مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ یعنی کھلاڑیوں میں شامل بھی نہیں تھا، وہ جو ہے سب سے آگے نکل گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ بھئی یہ تو کھلاڑی بھی نہیں تھا اور یہ تو ایک عام آدمی تھا اور یہ سب سے آگے نکل گیا۔ تو سارے پریس رپورٹر وغیرہ اس کے قریب جمع ہو گئے، مبارکی دینے لگے، اور صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو کمال کر دیا آج، اور آپ سب سے آگے بڑھ گئے، جو کھلاڑی تھے تو آپ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، کیا اس کا راز ہے؟ تو رش وش تھا، بہت زیادہ رش وش تھا، ہجوم تھا، لوگوں کا بھی ہجوم تھا، مبارکی کے لیے جمع ہو رہے تھے، سب واہ واہ کر رہے تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اور باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے ایک کتا لگا ہوا تھا اور میں اس کے خوف کے مارے دوڑ رہا تھا،
یہ کتا میرے لیے کس نے چھوڑا؟ یعنی وہ اگر میں جیت گیا اور دوڑ میں سب سے آگے نکل گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک کتا اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا. تو یہ نفس کا کتا ہے اور شیطان کتا ہے. یہ جب آپ اللہ کی طرف جو ہے اللہ کے راستے پر چلنے کا بلکہ دوڑنے کا حکم تو دوڑنے کا ہے، ففروا الی اللہ، تو یہ آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے. لأغوینہم اجمعین لأقعدن عند صراطک المستقیم، یہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو آپ کو تو پتہ ہوتا ہے، یا ضروری نہیں ہے کہ مثال میں ہر ایک بات جو ہے وہ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ معاون ہیں. اللہ نے پیدا کی ہیں بھیا، تو اللہ کے تو ہر کام میں حکمت ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی شیطان نے، تو اگر یہ شر ہوتا شیطان تو اللہ تعالیٰ تو انسان کا دوست ہے، اس کے لیے تو شر نہیں چاہتا، اس کے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہتا ہے اس کو مہلت نہ دیتا، اس وقت ہی مار دیتا شیطان کو، اور نفس کو پیدا ہی نہیں کرتا، جبکہ نفس کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دشمن ہیں، لیکن جب آپ ان کو دشمن سمجھیں گے اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر دشمن کی بات پر عمل کریں گے تو پھر آپ ناکام ہوں گے. دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو آپ شیطان آپ کا ساتھی، آپ شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، یا شیطان کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور شیطان جو ہے انسان کا ساتھی بن جاتا ہے. جب وہ کیسے، وہ تو قرآن میں ہے، آیت میں اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہوں، اور وہ نقید، میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب وہ شیطان جو ہے انہم لیصدونہم عن السبیل، کیونکہ وہ خود گمراہ ہو گیا، اب یہ شیطان اس کو راستے سے بھٹکاتا رہے گا، منع کرتا رہے گا. اور یعنی دوستی کے لباس میں دوست بن جائے گا، دوستی کے آڑ لے کر اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا رہے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ سمجھے گا کہ میں تو اچھا ہوں، میں کام کر رہا ہوں. آج ہمارا امت مسلمہ کا شیطان ساتھی بن گیا ہے، کیونکہ ہم نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. اب شیطان ہمارا ساتھی ہے. ہمیں بعض لوگ تسلیاں دیتے ہیں، فکر نہ کرو، خوش ہو جاؤ، خوشخبری لے لو، تم مسلمان ہو، کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے، پکے جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو. یہ جو مرضی آئے یہ کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کا انداز، بعض لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بس اللہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت ہے، جبکہ ہم تو شیطان کے ساتھی ہیں. تو یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں، میں تھوڑا سا اس پہ بات کی ہے میں نے. قال فبعزتک، آج کا جو سبق ہے، تیرے عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا. شیطان کو پتا تھا کہ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے راستے پر چلنے کے لیے اور اپنے تک پہنچنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا راستہ بتائے گا پیغمبر کے ذریعے. یہ جب اللہ کے راستے پر چلیں گے تو اپنی منزل کو پالیں گے. تو پھر وہاں اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنے لیے بنا رہا ہے، تو ان کو ہدایت دے گا پیغمبر کے ذریعے، اور یہ لوگ تیرے راستے پر جب چلیں گے تو میں ان کو سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین،
لیکن جو تیرے مخلص چنیدہ بندے ہیں، اب چنیدہ بندے آپ کہیں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی ہم تو چنیدہ نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور لوگ ہوں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے، جس کا نام انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب، ملاقات اور دیدار کے لیے چن لیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ ہر انسان میں اللہ کا خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کسی اور گھوڑے گدھے میں تو نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان کو مخلص ہے، یہ چنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو چن لیا ہے۔ یہ تو شیطان ہے، ہمیں بہکاتا رہتا ہے کہ بھئی تم تو مخلص نہیں ہو تو تم چھوڑو، تم کیا کر رہے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان مخلص ہے اگر وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لائے، خلیفہ بننے کی استعداد کو بروئے کار لائے، اس کے مطابق اپنے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کو قبول کر لے تو یہ زندہ ہو جائے گا، یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا کفران لسعیہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی ایسے یعنی ترجمے میں گمراہ نہ ہو جائیں۔ من یعمل من الصالحات وہو مؤمن فلا کفران لسعیہ، جس نے بھی نیک عمل کیا اور حالت ایمان میں تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم میں سے عمل کیا صالح، من عمل صالح منکم من ذکر اور انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو میں اس کو ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا، زندہ کر دوں گا اسے۔ ہرگز نمیرد ہر کے زندہ شد دلش بعشق، سب دست بر جرید عالم دوام میں، کبھی نہیں مرے گا وہ انسان، ہرگز نہ مرے، جو زندہ ہو گیا اللہ کی یاد سے، زندہ شد دلش بعشق، اللہ کی محبت میں جس نے اپنے دل کو زندہ کر لیا وہ اب کبھی نہیں مرے گا۔ سب دست بر جرید عالم دوام میں، یہ تمام زمانے کے صحیفے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، امر ہے یہ بات۔ تو عشق الہی، جب آپ اللہ کی محبت، شدید محبت کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں تو پھر آپ مخلصین میں سے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ پر دیکھیں بہت کام کی بات ہے اللہ، کہ جب آپ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتے ہیں اور حد الوسع کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ آپ جب عمل کر رہے ہیں اور عمل صالح ہے تو آپ کی نفسانی کیفیات بدلتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو نفس مطمئنہ عطا کر دے گا۔ جب آپ نفس مطمئنہ حاصل کر لیا، آپ اللہ کے خاص چنیدہ بندوں میں سے ہو گئے، برگزیدہ بندوں میں سے آپ شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی میں نے آپ کو بڑی خوشخبری دی ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے مخلص ہو جائیں، مخلص بندے ہو جائیں، چنیدہ بندے، برگزیدہ بندوں میں آپ شامل ہو جائیں، راستہ کھلا ہے۔ ہمارے شیخ ایک بڑا پیارا شعر فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مولانا عبدالرحیم صاحب، کہ وہ کہتے تھے کہ در فیض محمد واہ ہے، پس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور یعنی یہ برگزیدہ کر لیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ
اور وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، باقی مخلوقات پر ظاہر ہے اشرف المخلوقات ہے نا، تو آپ ہیں سر، آپ ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ معزز ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں تو پہچاننے کی جو پہلی صورت ہے اپنے آپ کو پہچانیں، پھر اپنی منزل کو پہچانیں اور اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کریں جو آپ کی رہنمائی کرے، اس سے آپ رہنمائی حاصل کریں، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک مقامی رہنما کی رہنمائی میں آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے، گارنٹی ہے، مذاق نہیں ہے۔ تو الا عبادک منہم المخلصین، اب جو اللہ کا خاص بندہ، یعنی دیکھیں اگر آپ نے استقامت دکھائی تو آپ اللہ کے چنیدہ بندوں میں شامل ہو گئے، اب آپ کو شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ نے سوچ سمجھ کر ایک راستے کو اپنایا جو کہ اللہ کا راستہ تھا اور اس پر چلے، جتنے بھی آپ میں دم ہے تو آپ اس راستے پر چلیں، تو اب آپ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، انعمت علیہم میں آپ شامل ہو گئے، آپ صالحین میں سے ہو گئے۔ وہ ہے نا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دیکھیں، سنیں اس آیت کو، سنیں، من یطع اللہ ورسولہ، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی آیت میں نے چھوڑ دی ہو۔ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصالحین من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء وحسن اولئک رفیقا، او کما قال، اس کی آیت ہے کہ جس نے بھی اطاعت کی، میں یہی کہہ رہا ہوں، من یطع اللہ، دیکھیں قرآن ہے، قرآن کی تشریح کرتا ہے، یا مخلص یہ نہیں کہ چند لوگ مخلص ہیں، پوری انسانیت چنیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، کرمنا بنی آدم۔ اچھا، تو اگر آپ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین، تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کی رفاقت تو بڑی اچھی ہے، وحسن اولئک رفیقا۔ تو دیکھیں، الا عبادک منہم المخلصین، اگر آپ یعنی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، وہ بہکائے گا تو ضرور، لیکن آپ اس کے بہکاوے میں اگر نہ آئے، آپ نے دھوکہ نہ کھایا، دنیا کا دھوکہ کے شکار نہ ہوئے، تو اب آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، الا عبادك منہم المخلصین، سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم